www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ثوب مصبوغ بعصفر موردا، کہ مجھے دیکھا نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ تو میرے جو کپڑے تھے وہ رنگے ہوئے تھے عصفر سے اور گلابی رنگ کے. تو یہ جو رنگ اس طرح کا ہوتا ہے یہ اس وقت جو دستور اور جو فیشن ہوگا اس کے مطابق یہ عورتیں پہنتی تھیں. تو فقال ما ھذا، یہ کیا ہے؟ بس اتنا فرمایا اور یہ انداز سے سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. فعرفت ما کرہ، آپ نے حالانکہ صراحت نہیں کی لیکن انداز سے وہ جان گئے کہ ناپسند کیا ہے میرا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے اگلا سوال کوئی نہیں کیا، نہ تفصیل میں گئے. فانطلقت فاحترقته، میں گیا میں نے اس کو آگ لگا دی، وہ کپڑے جلا دیے میں نے. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صنعت بثوبک، وہ جو تیرے کپڑے تھے ان کپڑوں کا تم نے کیا کیا؟ ذہن میں رکھی بات نبی علیہ السلام نے، خود بخود ہی رہی، کیونکہ آپ مربی تھے، آپ مصلح تھے، مرشد تھے، انقلابی تھے، آپ انقلاب کے لیے آئے تھے، بری حالت سے اچھی حالت کی طرف بدلنے کے لیے آئے تھے. یہ ہوتا ہے انقلاب. تو ویسا آدمی جو ہوتا ہے اس کو تو ہر چھوٹی بڑی چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. کوئی پوچھے تو بھی ٹھیک ہے، نہ پوچھے تو بھی وہ خود سے سمجھتے ہیں کہ یہاں چیز بتانے کی ہے تو وہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ مہربان ہوتے ہیں، مخلوق پہ شفیق ہوتے ہیں، اور اپنے صحابہ پر تو خاص طور پر اور زیادہ. تو آپ نے پوچھا کہ وہ اس کپڑے کا کیا کیا، ان کپڑوں کا تم نے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو اسے جلا دیا. بس ناگواری کافی تھی، سعادت مندی تھی ان کی. تفصیل میں گئے نہیں، کیا وہ ہے، کیا کروں، اور ہے تو کیوں، برا ہے، خرابی کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا. بس جب نبی نے ناپسند کیا تو یہ تو خراب ہی ہے، ظاہر ہے، کیونکہ نبی کی پسند اور ناپسند اللہ کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ ہی کو پسند نہیں ہے. تو اب کیوں اور کیا 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 مطلب ہوتا ہے جب اللہ کو ایک چیز پسند آ جائے تو بھی کوئی کیوں کیا نہیں کر سکتا، اور ناپسند ہو جائے تو بھی نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے جلا دیا. آپ نے فرمایا افلا کسوتہ بعد اہلک، اپنے گھر میں کسی کو کیوں نہیں پہنا دیا عورتوں میں سے؟
فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ، کیونکہ اس کو عورتوں کو پہننے میں کوئی فرق نہیں، حرج نہیں ہے، عورتیں پہنتی۔ تو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رواج اور دستور اس سے علماء کو باخبر ہونا ضروری ہے۔ جو بھی اہل اللہ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے باخبر رہتے ہیں، اگر بے خبر رہیں گے تو کیسے بتائیں گے لوگوں کو صحیح اور غلط؟ نبی علیہ السلام کو دستور کا پتہ تھا۔ فیشن انگریزی میں دستور کو کیا کہیں گے؟ فیشن۔ اردو میں اس کا ترجمہ دستور، رواج۔ تو آپ کو معلوم تھا رواج ان کا یہ ہے، یہ چیزیں عورتیں پہنتی ہیں، یہ چیزیں مرد پہنتے ہیں۔ اگر پتہ نہ ہوتا تو کیسے رہنمائی فرماتے؟ تو جب نبی کرے گا تو اللہ والا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا ہو کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو بس تسبیح میں مشغول رہتا ہوں، ذکر میں، مجھے نہیں پتہ ہے عورتوں کا ہے مردوں کا ہے۔ تو یہ عابد تو ہے، اسے عابد تو کہہ سکتے ہیں کہ عبادت گزار ہے، نیک بندہ ہے، لیکن پیشوا نہیں بن سکتا۔ یہ مرشد نہیں ہے، بس عابد ہے۔ مرشد کا مطلب تو ہوتا ہے نا ارشاد، لوگوں کو رستہ بتانا، صحیح غلط بتا دینا، وہ ہوتا ہے مرشد۔ اور وہ صرف عالم ہو سکتا ہے، جو عالم نہیں ہے وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ عابد ہو سکتا ہے، ایک آدمی پڑھا ہوا نہیں ہے، کچھ نہیں، جاہل ہے، لیکن اچھا ہے، نیک ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اپنا حق ادا کر رہا ہے، اور رات کو بہت عبادت کرتا ہے، دن میں خوب روزے رکھتا ہے، یہ بھی اچھا آدمی ہے، لیکن یہ عابد کہیں گے اس کو، اسے عالم، اسے مرشد، اسے پیشوا، اسے ولی نہیں۔ ولی کا مطلب تو ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ تو اللہ کا دوست وہی ہے جو اللہ کے علوم کو جانتا ہو اور اس میں فرق بتا سکتا ہو۔ عابد بھی دوست ہی اللہ کا، لیکن کم درجے کا ولی ہے، ولی ہے وہ بھی نیک ہے لیکن کم درجے کا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جو عالم ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے، اس کا اور غیر عالم کا چاہے کتنا ہی نیک ذکر اذکار کرنے والا ہو، کوئی مقابلہ نہیں اس کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کو جو عابد ہوتا ہے، جسے عام طور پر لوگ بزرگ ولی کہہ دیتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر، صرف عبادت گزار پر جو عبادتیں کرتا ہو اس پر، کفضلی علی ادناکم، وہ ہے جو مجھے تم میں سے کم تر، جو سب سے کم درجے کا صحابی ہے اس وقت، جو اس پر مجھے فضیلت حاصل ہے، وہ عالم کو اس پر حاصل ہے، کیونکہ عالم جو ہے وہ مرشد ہوتا ہے۔ مرشد عالم ہی ہو سکتا ہے، غیر عالم مرشد نہیں ہو سکتا۔ غیر عالم تو جاہل ہے، اس لیے عابد جو ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں جہالت بھی ہوتی ہے۔ خود اس سے آپ جب مسئلہ پوچھیں گے تو اس کی نیکی تقاضا کرے گی کہ وہ کہے گا کہ یہ عالم سے پوچھو، مجھے نہیں پتہ، اور خود اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ علماء سے پوچھتا ہے، کیونکہ علماء مرشد ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتا ہے مسئلہ۔ حالانکہ عبادت گزار ہے، ذکر کر رہا ہے، مراقبے کرتا ہے، تلاوت کثرت سے کر رہا ہے، لیکن مسئلہ تو نہیں وہ بتا سکتا۔ مسئلہ جب اس سے پوچھیں گے تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، یا پڑھا ہے تو چھوڑ دیا پڑھنا، بس عبادت میں لگا رہتا ہے، تو وہ تو پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، آدمی یاد نہیں رہتا۔ موٹی موٹی چیزیں، کوئی چیز یاد رہ جاتی ہے، لیکن پوری طرح باخبر یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے دستور رواج، عورتوں کے رواج دستور، مردوں کے دستور رواج، فیشن کی تبدیلی، ان سے باخبر رہے کہ اب یہ فیشن، اب یہ فیشن، اور کیونکہ فیشن جب جانے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ کون سا فیشن شریعت نے اجازت دی ہے اور کون سا اجازت نہیں دیا،
اور یہ شریعت کی حد سے باہر ہے تو وہ کہے گا کہ یہ فیشن غلط ہے اور یہ فیشن صحیح ہے۔ تو شریعت نے جو فیشن جائز قرار دیے ہیں اس میں فرق تب پتہ چلے گا جب اس کو جائز اور شریعت کے فیشن کا اور جو رواجی فیشن ہے وہ سامنے ہو، اس پہ نظر ہو تو وہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ عورتیں بال کیسے بناتی ہیں اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں نظر تھی، حالانکہ عورتیں پردہ کرتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کے سامنے بے پرد تھی، لیکن پتہ تھا اور بتاتے تھے کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ بالوں کے بارے میں بھی بال باندھ لیے، پیچھے عورتوں نے جوڑا سا بنا لیا، کوئی حرج نہیں، لیکن جب نماز آئے گا فرمایا کھول دو، کیونکہ یہ بھی تمہارے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی رکوع سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب دستور کا پتہ ہے نبی کو کہ عورتیں یہ باندھتی ہیں، لہٰذا یہ نماز میں نہ باندھیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بالکل ہی نہ باندھو، کر لو، لیکن جوڑا بنانا وہ ایسے لگے جیسے سر پر سینگ اگایا ہے یا کوئی پھوڑا نکل آیا ہے، وہ اس وقت بتایا تھا یہ فیشن آئیں گے، پتہ چل گیا کہ ناپسند ہے یہ فیشن، تو نبی نہیں بتایا نا یہ فیشن۔ اب جو ہم پسند ناپسند اور جائز ناجائز کیوں کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تبھی کر رہے ہیں۔ تو مرشد اور ولی وہ علماء ہوتے ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ تعریف بھری پڑی ہے ان کی۔ عابد بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار نیک، ان سے دم کرائیں پھونک مروائیں ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ نہیں پوچھ سکتے ان سے، مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ مسئلہ اول تو وہ جب نیک ہے تو وہ خود ہی نہیں بتائے گا، کہے گا بھائی عالم سے پوچھو، اور بتا دیا اس نے تو وہ ولی نہ رہا، پھر وہ تو غلط بات بتا رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے رسول ہوتا ہے وہ ساری چیزوں سے باخبر ہوتا ہے، اور جو نائب رسول ہوگا وہ علماء ہوتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے باخبر ہونے چاہیے۔ اگر بے خبر ہیں تو وہ پھر صحیح معاشرے میں کام نہیں کر سکتے، وہ مرشد نہیں بن سکتے، وہ اعلیٰ درجے کے اللہ کے جو ولی اونچے درجے کے ہیں اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے اصول ہیں، اور وہی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ہدایات کو سمجھنا پڑھنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آپ کو، ہمیں سب کو، کہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں اور دین پر عمل کریں، اور اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب